یہ ایک باضمیر، باشعور اور ایک ہمت والا آدمی. سر ابھی آپ نے جو ہے مریم بی بی کی بات کی، تو مریم بی بی کے جو اپنے ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر، ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم بی بی تو مجھے آگے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی. اچھا، ان کا جو بیان میں نے پڑھا ہے وہ آپ سن لو. یہ ہے کہ فی الحال میں اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں پہلے ایک اور چینل پہ. میں نے کہا فی الحال نہیں، وہ بنے گی ہی نہیں. نو. دیکھو ان کی طبعی عمر جتنی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. نون لیگ، میں اب سے نہیں کہہ رہا، ہفتوں سے نہیں کہہ رہا، میں مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی پوزیشن میرے نزدیک یہ ہے، غلط ہو سکتی ہے. جیسے برف کا ایک بلاک ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اس پہ رکھ دو بلاک، وہ آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، یکدم پتہ لگے گا ڈسپیئر ہو گیا، میلٹ ہوتے ہوتے. سو اٹس اے میلٹنگ فورس، اٹ از اے ڈائنگ فورس. ہاں، یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا، ڈیتھ کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، نشانی رہ جاتی ہے قبر کی شکل میں. ٹھیک ہے، ہندو جب مردہ جلاتے ہیں تو اس کی راکھ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، وہ رہ جائے گا. جیسے پیپلز پارٹی ہے، پریکٹیکلی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اب وہ سمٹ گئی ہے سندھ تک، اور وہ بھی انٹیریئر سندھ تک. سو یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ کا یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ہی ایلیمنیٹ ہو جائے گا، نہیں، یہ رڑکتا رہیں گے بیچ میں. اور نہیں، یہ جو پی ڈی ایم ای ہیں سارے، سوائے ایک فضل الرحمان کے، مولانا صاحب کے، اور کیا ہے اس میں؟ مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے. نون لیگ نکال دو، پیپلز پارٹی نکال دو، 3، باقی جو 13 میں سے 10 ہیں وہ کون ہیں؟ کبھی ان میں سے کسی کا نام سنا ہو آپ نے؟ کبھی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو؟ ہرگز نہیں. سو اس طرح کا منظر مجھے تو دکھائی دے رہا ہے. اچھا، ایسی صورتحال میں جو صفدر صاحب نے بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک باضمیر، باشعور اور ایک ہمت والا آدمی ہے. دیکھو زندگی میں ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے. ہم یا کسی کے دوست ہوتے ہیں یا کسی کے دشمن ہوتے ہیں، غلط ہے. ہمیں بال ٹو بال چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا اپنے بچوں کے ساتھ میری اس سے زیادہ محبت میری کس کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا حاتم کو اگر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. اچھا، 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، جتنا مجھے تو یہ سسٹم کی سمجھ نہیں ہے لمبی چوڑی، اگلے سیمسٹر میں اگر اس کے گریڈ ذرا کم ہوں گے، وہی بیٹا ہے، وہی لاڈ، وہی محبت، وہی پیار، میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا. سو یہ نہیں ہے میرا نون لیگ سے بھی کوئی، میرا ذاتی کوئی نہیں ہے. ان لوگوں نے اس ملک کے کلچر کو برباد کرنے میں، اس ملک کی سیاست کو برباد کرنے میں، اس کی ترجیحات کو برباد کرنے میں، انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے کرپشن کو. کرپشن جہاں، دیکھو بات سنو، جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، وہاں جرم بھی ہوگا. ان لوگوں نے، کرپشن تھی یہاں، لیکن انہوں نے اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، بڑھاوا دیا، اس کو نئے نئے رنگ روپ دیے. میں ان کی پیدائش سے پہلے نون لیگ کی، میں جرنلزم میں تھا، میں نے کبھی نہیں سنا تھا لفافہ جرنلزم. اب صحافیوں کو رشوتیں ملتی ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا تھا قبضہ کرو. اب کوئی شہر ایسا ہے ہی نہیں پاکستان کا جس میں، یا خاص طور پہ پنجاب ہے جہاں قبضہ کرو. پنجاب کیا، پورا پاکستان یہ برباد کرنے والے ہیں. بیوروکریسی میں یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں کا آدمی، یہ فلاں کا آدمی. نہیں بھائی، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، وہ گورنمنٹ فنکشنری ہے. ان لوگوں نے یہ بدعت ڈالی، یہ فلاں کا آدمی. اچھا، آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کرنا، 18ویں گریڈ کے بندے کو اسائنمنٹ دے دینی 20ویں گریڈ کی، 60 سال کے پٹواری بھرتی کرنا، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، یہ لوگوں کو برائب کرنا، ٹاپ ٹو ٹو اس پارٹی نے کیا ہے. اچھا، اس میں اگر اس کا دوسرا اینگل ہے، دوسرا اینگل کیا ہے؟ یہ پیر کے نیچے بٹیرا آ گیا ایک مڈل کلاس کے کاروباری خاندان کے لڑکے کے، اس کا نام تھا نواز شریف. اس نے پھر جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں بیگ بورو اسٹیل، ہر باز مایا، چونکہ اس کے علاوہ وہ سروائیو کر نہیں سکتا تھا. میں دیکھو، یہ میں اعتراف کر رہا ہوں، کوئی بھی اگر اس کی جگہ پہ ہوتا شاید یہی کرتا.
ان فیوڈلز کی موجودگی میں اور یہ اور وہ انہی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ضیاء الحق نے یہ تحفہ نکالا تھا. اور پھر اس نے انتہا کر دی بیکاز اس کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں تھا. وہ کون سا ہے بھائی, یہ کون ہے, وہ ہے, یہ کیڑا ہے, اتفاق فاؤنڈری کی ہے جی فلانا ایٹم خانہ. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ خود اس کی مجبوری, لیکن شاید ایک بات پکی ہے کہ انہوں نے اس ملک کے کلچر کو برباد کرنے, کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں وائٹل رول پلے کیا ہے. دیٹ از اٹ. تو اور اب ایک نیچرل, ہم جیسے ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی کا صرف نام ہوتا ہے, ڈیموکریسی ہوتی نہیں ہے, موروثیت ہوتی ہے, گند بلا وغیرہ. یہ کوئی امریکہ تو نہیں ہے, ڈیموکریٹس ہیں جی, ریپبلکنز ہیں جی, فلانا ایٹم گانا, اور بھی لوگ ادھر ادھر کبھی کبھی منہ مارتے ہیں, اس کا بنتا کچھ نہیں. چونکہ وہ ادارے ہیں, یہ پارٹیاں نہیں ہیں, یہ شاپنگ مالز ہیں, یہ ملیں ہیں, یہ پلانٹس ہیں, یہ راجواڑے ہیں, یہ جاگیریں ہیں. ان کی ایک عمر ہے. پیپلز پارٹی کی ایج لگ بھگ اس ایج کے اب یہ ہو گئے ہیں جب پیپلز پارٹی سکڑنی شروع ہوئی. اس کے ساتھ حادثہ ہوا. حادثہ کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو. اگر اسیسینیشن ان کی نہ ہوتی وہ کچھ دیر اور نکال جاتے. یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ملک کے آگے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں الیکشن سے بھاگ کے. اور ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کبھی اس ملک کی جمہوریت کے حق میں نہیں رہا. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہمیں کچھ بھی خالص نہیں ملا. اس ملک کے بچوں کو دودھ خالص نہیں ملتا, اس ملک کے عام شہری کو بیسن خالص نہیں ملتا. اسی لیے یہاں نہ جمہوریت خالص ہے نہ آمریت خالص ہے. جو آمر آتا ہے اس کو جمہوریت کا شوق پڑ جاتا ہے, جو جمہوری آتا ہے اس کو آمریت کا شوق پڑ جاتا ہے. سو اس کے جو نتائج ہوں گے آپ بھی بھگتو گے, ہم بھی بھگتیں گے, پوری قوم بھگتے گی. جی سر, یہاں آپ نے نواز شریف کی بات کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں, اس وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کیپٹن صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں بہت درست کی ہیں, اور دلیل کے ساتھ کی ہیں. اس میں کو ہوا میں بات نہیں کی. یہ جو ووٹ کو عزت ہو, بےہودہ بات تھی. ووٹ کو عزت یہاں کبھی نہیں. ووٹ کو عزت دیتی ہے ملک ٹوٹتا ہی نہ. مجیب الرحمان کے پاس سین اکثریت دے دو اس کو. اچھا اس کو 5 سال 10 سال اگلی ٹرم بھی ملتی, وہ ناکام ہوتا. نارملائز نہیں کیا آپ نے. آپ نے ہمیشہ ٹیمپرنگ کی ہے, ہیرا پھیری کی ہے, واردات کی ہے. اور خود نواز شریف اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کونسلر کا الیکشن ہی جیت سکا, ضیاء الحق نے پکڑ کے اس کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ گھیر گھار کے اس کو مانسٹر کے طور پہ کھڑا کر لیا, اور پھر خود پچھتا ہے بھی. کبھی اس کو جدے بھیجا, اب یہ انگلینڈ بھاگا, جو بھی ہے, وٹ ایور.